السلام علیکم ناظرین، قوم ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فضا حسین۔ ناظرین، میرے مہمان بہت ہی زیادہ خاص ہیں۔ ملتان پی ایم ایل این کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری ہیں، ایکس میئر بھی رہ چکے ہیں، ایکس ایم این اے بھی ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ شیخ طارق رشید صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سر، میں سب سے پہلا کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گی، آپ کے بابا بھی، آپ بھی، اب آگے آپ کی جو نسل ہے وہ بھی سیاست میں آئے گی، تو آپ کیا انہیں یہ کہیں گے کہ جو ہمارے پہلے لوگ کر چکے ہیں، کون کون سی باتیں جو آپ فالو کرنے کا کہیں گے اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو آپ کہیں گے کہ یہ ہم سے صحیح نہیں ہوئی، آپ یہ نہ کرنا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور ایک خوبصورت پروگرام میں بلایا۔ دیکھیں فضا، جہاں تک بات ہے سیاست کا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب ہماری تقریباً چوتھی نسل آ گئی ہے سیاست میں، اور پارٹیشن سے پہلے جو میرے دادا تھے وہ بھی جو ہے پولیٹکس میں تھے، بالکل، اور وہ اس وقت وہاں سے میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین اور کونسلرز جو سسٹم تھا اس میں وہ منتخب ہوتے تھے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد جب پاکستان بنا تو میرے والد صاحب پھر باضابطہ سیاست میں انہوں نے بھی پورا حصہ لیا، اور شروع سے ہی ہم مسلم لیگ سے ہمارا تعلق ہے۔ تو پہلی دفعہ انہوں نے قومی اسمبلی کا جب الیکشن لڑا، 1985 کی بات ہے یہ، اس سے پہلے وہ مجلس شورا میں تھے جو جنرل ضیاء الحق صاحب نے بنائی ہوئی تھی، پہلے کارپوریشن بھی سیاست میں تھے، وہ بھی میئر تھے یہاں پہ۔ تو یہ جب سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کے بعد میرے بڑے بھائی شیخ طاہر رشید صاحب، وہ بھی 3 دفعہ یہاں سے ایم این اے رہے ہیں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اور میرے والد صاحب بھی 3 دفعہ تقریباً اسمبلی میں رہے ہیں۔ پھر میں میئر رہا اور ایم این اے بھی رہا، اور اب میں پارٹی کا ڈویژن کا جنرل سیکریٹری بھی ہوں۔ دیکھیں، بات یہ بتانے کی یہ ہے کہ ہم لوگ شروع سے اپنی پارٹی کی اور اپنے ملک کی اور اپنے جو پاکستان ہے اس کی خدمت کرتے ہوئے چلے ہوئے آ رہے ہیں۔ صحیح۔ اور ہم نے کبھی بھی سیاست کو اس چیز پہ ترجیح اپنی ذاتی مفادات پہ نہیں دی۔ ہم نے ہمیشہ اس کو عبادت سمجھ کے اور ایک اپنا فرض سمجھ کے اس سیاست کو لے کے چلے اور نبھایا ہے۔ صحیح۔ اور میری اب آگے نسل بھی، میرے بیٹے ماشاءاللہ دونوں ہیں، اور دونوں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے میرے ساتھ ہوتے ہیں اور پورا یہ چیز سیکھ رہے ہیں، اور میں انہیں بتا رہا ہوں کہ ہم نے بڑوں سے کیسے سیکھا ہے اور آپ لوگوں نے کس طریقے سے چلنا ہے، کیونکہ ہر دور کی سیاست ایک مختلف انداز میں چلتی ہے۔ بالکل۔ آج کل کے دور کی سیاست جو ہے وہ ان کو میں بتا رہا ہوں۔ اچھا سر، ایک سوال جو عوام نے بہت ہی زیادہ پوچھا ہوا تھا جب انہیں پتا چلا کہ جی میں آپ کو بلانے والی ہوں، انہوں نے کہا کہ اچھا میڈم آپ ان سے یہ ضرور پوچھے گا کہ ان کے دور حکومت میں انہوں نے یا ان کی حکومت نے عوام کے لیے ایسا کون سا کام کیا ہے ملتان کے لیے، وہ کوئی ایک آپ پوچھ دیں۔ دیکھیں، بڑا اچھا آپ نے یہ سوال کیا ہے، اور اس سوال کو محدود کر دیا آپ نے صرف ملتان تک۔ دیکھیں، ملتان میں آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ترقی ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہے۔ صحیح۔ یہ آپ یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں سے کون کون سے پروجیکٹس، تاکہ میں انہیں بتا سکوں کہ یہ کام ہوئے ہیں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے ہمارے جو بچے تھے، دیکھیں سب سے جو بنیادی چیز ہے ہماری وہ تعلیم اور صحت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں تو یہ قوم جو ہے یہ پنپ سکتی ہے۔ بالکل۔ اگر یہ 2 چیزیں ہماری اس قوم میں ہمارے میں نہیں ہیں تو پھر ہمارا نہ صحت ہوگی، جب صحت نہیں ہوگی تو پھر جسم کیسے کام کرے گا؟ تو میں سب سے پہلے ایجوکیشن کی طرف آتا ہوں۔ صحیح۔ کہ ہمارے بچے آج سے پہلے انجینئر جس نے بننا ہوتا تھا، کوئی فیصل آباد جاتا تھا تو کوئی کراچی جاتا تھا، کوئی لاہور جاتا تھا۔ آج الحمدللہ ہماری جماعت نے یہاں پہ انجینئرنگ یونیورسٹی بنا دی۔ اب ہمارے بچے بچیاں یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ نہیں ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایگریکلچر یونیورسٹی، اور اس کے ساتھ ہی صرف 2 یونیورسٹیز نہیں، اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں میڈیکل یونیورسٹی، صحیح، یعنی کہ ہیلتھ کے حوالے سے بھی یونیورسٹی بنا دی کہ خواتین کے لیے وومن یونیورسٹی کا یہاں پہ قیام جو ہوا، جو اب وہ ماشاءاللہ پوری طریقے سے وومن یونیورسٹی اپنا کام کر رہی ہے۔
صحیح. تو اس طریقے سے دیکھیں یہ تو چند ایک چیزیں ہیں. ہمیشہ جب بھی غریب آدمی کو دوائیاں مفت ملتی ہیں وہ ہمارے دور میں ملتی ہیں. بہترین فیسلٹی. کارڈ عمران خان نے بھی بنایا تھا. دیکھیں کارڈ جو وہ بنایا تھا وہ فلاپ ہو گیا کارڈ. اس دور کو آپ کمپیئر کریں کہ آپ کو آپ کے ہاسپٹلوں کی میں دوائیاں ملنی ختم ہو گئی تھی. یہ تو جب اب دوبارہ یہ حکومت آئی ہے ہماری تو انہوں نے دوبارہ اس کا اجرا کیا ہے. اچھا سر، ایک ویڈیو مجھے یاد آئی ہے، کل پرسوں ہی میں نے دیکھی ہے. اس میں ایک شخص کو مارا جا رہا ہے اور جب وہ پوچھا کہ میں باہر سے کیوں لے کر آؤں تو اس کو مارا گیا. تو کہیں نہ کہیں یہ چیز تو ابھی بھی ہے. دیکھیں معاشرہ جو ہے، معاشرہ ہے نا ہمارا، بالکل اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں. بہت اچھے بھی لوگ ہیں، بہت برے بھی لوگ ہیں. تو ایک جو سسٹم کی بات ہے نا، سسٹم تو وہی ہے جو لاگو کر دیا گیا ہے. اب آگے معاشرے میں جو لوگ ہیں صحیح وہ ہر قسم کے لوگ ہیں، ان کی اپنی پرائرٹیز ہیں اور اپنے ان کے خیالات ہیں. اور یقین کریں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس موقع پہ اپنی وزیر اعلیٰ کو کہ اس نے اتنے انیشیٹوز لیے ہوئے ہیں، اتنے انیشیٹو لیے ہوئے ہیں کہ آپ یا میں چاہیں تو انہیں گن نہیں سکتے ہیں کہ ہم گن کے انہیں بتائیں کہ بھی یہ کون کون سے انیشیٹو ان کے چل رہے ہیں. سر اس وقت کون کون سے ان کے انیشیٹو ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں؟ دیکھیں 130 انیشیٹو چل رہے ہیں ان کے اس وقت. زبردست. سر کون کون سے؟ ان میں جو مجھے پسند ہے، جی دھی رانی پروگرام. بالکل، نو ڈاؤٹ. یہ دیکھیں یہ وہ پروجیکٹ ہے کہ جو غریب کی بچی جو ہے وہ بیچاری سالوں، نہ صرف سر مسلم، اس میں غیر مسلم بھی ہیں، ہم نے خود کور کیا بے شک. اور یقین کریں اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی سفارش نہیں ہے. آپ صرف اپلائی کریں جو ضرورت مند ہے اور وہ ٹیم آ کے اس کو اسیس کرے گی کہ ہاں یہ ضرورت مند ہے اور وہ اس پروگرام میں وہ آ جائے. ایک ان کا بیواؤں کے لیے پروگرام ہے بڑا زبردست کہ جو بیوہ خواتین ہیں، صحیح، یہ شاید آپ کے بھی علم میں نہیں ہوگا، ان کو انہوں نے ایک جانور، چاہے وہ گائے ہے یا وہ بھینس ہے، میرا خیال ہے گائے ہے یا وہ بھینس ہے، اور وہ ان کو دیا تاکہ وہ اس کو پال کے اپنا گھر کا خرچہ چلائیں اور اپنا روزگار چلائیں. یہ دیکھیں بات تو یہ چھوٹی سی لگتی ہے لیکن پورا ایک خاندان ایک اس جانور پہ ایک اس پہ چل رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی طریقے سے اپنا چھت اپنا گھر. اب دیکھیں کوئی بھی اپلائی کرے، غریب آدمی جس کا خواب ہوتا تھا کہ گھر جو ہے وہ اپنا بنا سکوں گا یا نہیں، آج کتنے ہزاروں کے تعداد میں آپ دیکھیں کہ گھر بن رہے ہیں، لوگ اس میں رہ رہے ہیں اور کوئی اس کا وہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارے انیشیٹو ایسے ہیں نوجوانوں کے لیے. آپ دیکھیں ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں کہ اسکالرشپس جو ہے ہر اس بچے کو مل رہے ہیں کہ جو پڑھنا چاہتا ہے، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، اور کوئی اس کے اندر وہ قدغن نہیں ہے کہ یہ کس پارٹی کا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے. بچیوں کے لیے سکوٹیز دے رہے ہیں، لیپ ٹاپس دے رہے ہیں. دیکھیں کون کون سی چیزیں آپ گنیں گی کہ ہر چیز وہ دی جا رہی ہے. اور سب سے خوبصورت بات وہ یہ ہے کہ جو چاہے اپلائی کر دے. اچھا سر، جب ماشاءاللہ اتنے زبردست کام ہوتے جا رہے ہیں تو اگر ہم ملتان میں بھی دیکھیں تو یہاں سے جو پی ایم ایل این کے جو لوگ تھے وہ کم کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ مطلب ان میں جو ایک اتحاد تھا وہ کیوں ہمیں کمزور نظر آ رہا ہے؟ جیسے غفار صاحب ہیں، غفار ڈوگر صاحب ہیں، حکومت ہم آپ کی باتوں سے لگ رہے مضبوط ہے، اتحاد مضبوط کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو حکومت ہوتی ہے، دوسرا پولیٹیکلی سیٹ اپ ہوتا ہے. حکومت الحمدللہ پوری پرفارم کر رہی ہے ہمارے، اور جو پولیٹیکلی جو ایک چیز ہے اس میں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہے، گیپ موجود ہے. صحیح، اس کو ہمیں بہت زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. لیکن ایک اور کوشچن جو عوام بہت پوچھنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ کیا کسی کارکن کو بھی موقع ملے گا آگے آنے کا، یا پھر یہ نسل در نسل ہی چلتی جائے گی؟ دیکھیں نسل کی بات یہ نہیں ہے کہ بھی میں ہوں تو میرا بیٹا ہی آئے گا یا یہ آئے گا، یہ کوئی وہ نہیں ہے کوئی، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ ایک واحد ہماری پارٹی ہے جنہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جی بہت ساری چیزوں پہ کسی ایم این اے، ایم پی اے، سیاستدان کا بیٹا، بھائی، بھتیجا وہ کسی پوسٹ پہ نہیں آئے گا، ایک ورکروں میں سے آئیں گے. زبردست. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے جو ورکرز ہیں اور بڑے سینئرز جو لوگ ہیں
وہ پوری طریقے سے ان ہے. یہ تو آپ نے میرے سے بات پوچھی نا کہ بھی آپ کے دیکھیں اب میرے جو کام ہے جو میرا ایک پورا میرے بڑوں سے ایک پورا ایک سسٹم چلا ہوا آ رہا ہے, اس کو تو میں نے یا میری آگے اولاد نے لک آفٹر کرنا ہے نا, اس کو لے کے چلنا ہے. اور اس کے اندر یہ قدغن نہیں ہے ہم نے رکھی ہوئی کہ بھی اگر کوئی باہر یعنی اگر آپ کو کارکن کہنا چاہتے ہیں کہ سر میں بھی آپ کے ساتھ آگے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں تو کیا آپ سپورٹ کریں گے؟ ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں, زبردست. ہم کارکنوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ کارکن آئیں آ کے الیکشن لڑیں. ہو سکتا ہے کہ وہ میرے بچوں سے زیادہ جو ہے وہ ٹیلنٹڈ ہوں اور ویژن رکھتے ہوں, میرے سے ان سے زیادہ. ایسا ہوا کبھی کسی نے کہا یہ خواہش ظاہر کی؟ جی بہت ساری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہماری پارٹی نے ایسے ورکرز کو لے کے آئے ہیں کہ جو مطلب ان کے نام کون ایسے ہیں؟ دیکھیں میں ایک آپ کو مثال دوں, مقصودہ بیگم ان کا نام. بالکل دیکھیں ایک مثال میں دے رہا ہوں, اور وہ ایک درمیانے طبقے سے ان کا تعلق ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جب سے میں سمجھتا ہوں میں بہت عرصے سے انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لگی ہوئی ہیں, ورکر ہیں, ایسے ہی بالکل ایسے. آج وہ MP ہیں. اور ایک اور مثال پتہ نہیں شاید فیصلہ آباد کی ہے, وہ معمولی ایک رکشے والے کی بیوی ہے, زبردست, ان کا نام میں بھول گیا ہوں, ان کو MP بنایا انہوں نے. صحیح. لیکن نا پارٹی تو یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کی پارٹی ہیں, یہ خالص تن عوام کی پارٹی ہے اور عوام ہی اس کو چلاتی ہے اور عوام میں سے ہی لوگ جو ہیں لیے جاتے ہیں. اچھا سر, جب ہم اتنی پہلے سے سیاست کرتے آ رہے ہیں, عوام میں بھی ہم ماشاءاللہ بہت مشہور ہیں, خدمت بھی کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس ایک پلان کیوں نہیں ہے؟ جب ہم کوئی بھی چیز سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ایک پلان کے تحت کرتے ہیں. اگر ہم ملتان کی بات کریں تو ملتان وہ ایریا ہے جو بغیر کسی منصوبے کے ڈیولپ ہوا ہے. اگر ہم دیکھیں سیوریج کا نظام دیکھ رہے تو واٹر نیک سسٹم میں ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکیں پہلے کھلی جا رہی ہے, پیچھے سے جا کر کھلتی ہیں, آگے جو سڑک کا وہ جو منہ ہوتا ہے وہ تنگ ہوتا ہے. مطلب ہمارے پاس پلان نہیں ہے, ہم اکھیڑتے ہیں, پھر ہم اسے پائپ لائن بچھاتے ہیں, پھر دوبارہ مطلب پیسے پہ پیسہ خرچ کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ چیز تو ہم کب سے کرتے آ رہے ہیں, تو ہمیں اس چیز کی تو پریکٹس ہونی چاہیے تھی. دیکھیں یہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ سوال ہے اور اچھی بات ہے. یہ ایک محب وطن ایک شخص کو ایسا سوال اس کے ذہن میں ہونا چاہیے, کیونکہ وطن ہمارا ہے, ملک ہمارا ہے, شہر ہمارا ہے, بالکل, اور پیسہ ہمارا ہے, ہر چیز ہماری لگ رہی ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں پاکستان کی ملتان میں سیور کا جو نظام ہے, آج سے پہلے ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ جس کا جہاں دل چاہا ہے اس نے وہاں پہ کام کرا دیا. بالکل ایسے ہی ہے. اور جس کی جہاں پہ اپروچ ہوئی اس نے وہاں پہ اپنا کام کرا لیا. لیکن یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ تقریباً 27 ارب روپیہ ملتان کو ملا ہے, وزیر اعلیٰ صاحبہ نے دیا ہے کہ ونس فار آل ایک نظام واسا کا بالکل ٹھیک کر دیں, تاکہ اگلے 70 سال 100 سال کے لیے ہمیں واسا کی طرف سے کوئی مسئلہ نہ آئے. یعنی اب ہم اپنی عوام کو یہ یقین دہانی کروا دیں, اب جو ہو رہا ہے نا وہ پھر آئندہ نہیں ہوگا, ایک سسٹم بن جائے گا. بالکل یہ سسٹم بن رہا ہے, زبردست. اور وہ کام ہو رہا ہے کہ جو آج سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا, بالکل, جو نہیں ہوا. صحیح. آپ کے ڈسپوزلز بن رہے ہیں جو سب سے ضروری ہیں, آپ کے وہ جو نکاس ہے پانی کا وہ تھا ہی نہیں, وہ بن رہے ہیں. آپ کے لیے روڈ بیٹھ جاتے, تھوڑی سی بارش ہوتی ہے روڈ بیٹھ جاتا ہے, اور نئی لیٹسٹ مشینریز خریدی جا رہی ہیں. یعنی کہ ایک سسٹم اب اس میں ہم آ رہے ہیں. یا آپ کے سوال کے جواب میں بتا رہا ہوں کہ یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ اتنا ہی بڑی ایک اماؤنٹ وزیر اعلیٰ نے دی ہے, تاکہ یہ روز کی جو یہ باتیں ہیں یہ ایک دفعہ ختم قصہ ہی مکا دیں. اچھا سر, اب ہم روڈز کی بات کر ہی رہے ہیں, برینڈ روڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو برینڈ روڈ ابھی تک بنا ہی نہیں, حالانکہ وہ سارا ایریا تاجروں کا ہے, اور ماشاءاللہ تاجر برادری آپ سے بہت محبت کرتی ہے, ہمیشہ سپورٹ رہا. تو یہ برینڈ روڈ ہم کب تک, اب ہم اسے دیکھیں تو کہیں سے نہیں لگتا برینڈ روڈ ہے, تو وہ کب جا کر صحیح ہوگا؟ دیکھیں ہر چیز کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے کسی پہ, صحیح, کہ یک لخت ایک دم سارا کام ہو جانا. ایک ہمارا ملتان کی ایک پہچان ہے برینڈ روڈ, یہ میں نے بنوایا تھا اصل میں پہلے دفعہ, جب یہ جو روڈ اب ایگزسٹ کر رہی تھی وہ میں نے بنوائی تھی, اور میں اس وقت وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے 18 کروڑ کے فنڈز لایا تھا, اور پھر یہ روڈ بنی تھی. لیکن اب یہ جگہ ہو گئی ہے بہت زیادہ کنجسٹڈ اور بہت زیادہ تنگ. اب دیکھیں اس کو لیٹسٹ نئے خطوط پہ لے کے آنے کے لیے
اس میں تبدیلی کرنی. اچھا سر، ملتان کو سٹی آف سینٹ کہا جاتا ہے، مینگو کہا جاتا ہے، کاٹن کہا جاتا ہے، لیکن ہم ملتان کا کوئی روڈ دیکھ لیں، کہیں دیکھ لیں، اس سے ریلیٹڈ کوئی مونومنٹ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو سچی بات ہے، دیکھیں ہم ہر چیز ہم اچھا کہہ رہے ہیں، جہاں جو چیز غلط ہے وہ بھی وہ ماننی چاہیے. دیکھیں یہ حقیقت ہے. جس انداز سے ہم اپنی اس ٹریڈیشنلی جو یہ کراپس ہیں، اگر ان کو ہم اجاگر نہیں کریں گے تو یہ پیچھے چلی جائیں گی. بالکل ایسے ہی، چاہے اس میں آم ہے، چاہے اس میں کپاس کی فصل ہے، یا کوئی اور چیزیں ہیں، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے. بالکل ان کو ہمیں پروموٹ کرنا پڑے گا، اور پہلے سے بہت زیادہ بہتر طریقے سے کرنا پڑے گا. حکومت اتنے اچھے کام کر رہی ہے، لوگ اتنا زیادہ پسند کر رہے ہیں آپ کے مطابق اس حکومت کو، تو لوگ جو کرپٹ عمران خان ہے اس کے باہر آنے کا انتظار کیوں کر رہی ہے؟ عمران خان نے 4 سال اس ملک کے برباد کر دیے ہیں. وہ کیسے؟ 4 سالوں میں ہمیں 40 سال پیچھے اٹھا کے اس نے دھکیل دیا. اس بے دردی سے قرضے لیے گئے ہیں، اس بے دردی سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے، اس بے دردی سے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے. مجھے آپ ایک بات مجھے بتا دیں، وہ کچھ کہتا رہے چھوڑ دیں، مجھے بتائیں 4 سال میں کون سا ایسا کام ہے، جیسے بھی آپ نے میرے سے کام گنوائے ہیں نا، کہ کوئی 1-2 کام بتا دیں کہ بھی کیا کام ہے. کوئی ایسا کام مجھے بتا دیں، کوئی میگا پروجیکٹ ایسا بتا دیں پورے پاکستان میں کہ جو آپ ریلیٹ کریں عمران خان کے ساتھ کہ اس نے یہ کام کیا تھا تو عوام اس کو جو ہے نا بڑا اپریشیٹ کر رہی ہے. سر 2-3 چیزیں تو ہے. ایک تو ختم نبوت پر اس نے کہا تھا کہ خاتم النبیین کتابوں میں لازمی ہونا چاہیے، تو مسٹ ہو گیا. اس نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے. صحیح، اس نے اپنے آپ کو بتایا ہے، کیونکہ اس پہ جو لیبل لگے ہوئے تھے نا، کون سے سر؟ اس پہ جو لیبل لگا ہوا تھا کہ یہ قادیانی ہے، یہ جو دوسرا ہے، اس نے اس کو دور کرنے کے لیے یہ کیا ہے. ورنہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہماری تو نسلیں بھی قربان ہیں. بالکل، ہمارے تو بچے کو پتا ہے کہ بھی آخری زمان نبی جو ہیں وہ ہمارے آخری نبی ہیں. تو اس کو ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس پہ تو خود لیبل لگا ہوا ہے کہ اس کی تو زبان ہی ساتھ نہیں دیتی کہ بھئی وہ خاتم النبیین ہی کہہ سکے. اچھا سر، پی ڈی ایم ماشاءاللہ دونوں کا آپس میں بہت جوڑ رہا ہے، اور جہاں پہ بھی حکومت بنانے کی بات آتی ہے دونوں مل جاتے ہیں. مطلب ایسا لگتا ہے کہ سگے بھائی ہیں. اور پی ڈی ایم جب بن جاتی ہے، لیکن اب بلاول بھٹو نے، ان کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کاؤنٹ ڈاؤن انہوں نے شروع کر دیا کہ ٹک ٹک. تو ان کی باتوں کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ ٹک ٹک نہیں ہے، وہ ٹک ٹاکر ہے. وہ صحیح، وہ ٹک ٹاکری کر رہے ہیں. ٹک ٹک کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، سر انہوں نے تو کہا ہے کہ 45 کے نہیں 47 کے، اور میں اپنا چیز چوری، اپنے ووٹ چوری نہیں ہونے دوں گا. تو اس سے تو پھر اس نے 2 الزام لگا دیے نا اس پارٹی پر کہ کیا یہ ووٹ چوری کرتی ہے یا یہ چور حکومت ہے. مطلب ہمیں سمجھ نہیں آئی، عوام کو بتائیں کیا ہے. وہ انہوں نے اکثریت حاصل کی گلگت بلتستان کے الیکشنوں میں، ٹھیک ہے، ہم نے کھلے دل سے تسلیم کیا، ان کو مبارکباد جا کے دی کہ یہ لوگوں نے آپ کو پسند کیا ہے تو آپ کامیاب ہوئے. بالکل ایسے ہی ہے. اب ہوئے آزاد کشمیر کے الیکشن. اب آزاد کشمیر کے الیکشن میں اگر لوگوں نے میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کو پسند کیا ہے تو ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ کامن سا میرا سوال ہے. صحیح. دیکھیں آپ کو جب وہاں پہ لوگوں نے پسند کیا تھا، آپ نے وہاں سے سیٹیں جیتی، تو ہم نے مبارکباد دی اور آپ وہاں سے حکومت بھی بنا رہے ہیں. دیکھیں یہ ان کو تکلیف ہے، یہ ان کا اعتراضات ہیں کہ مسلم لیگ نون نے کشمیر میں اتنی واضح کامیابی کیوں حاصل کی. اس کا جواب یہی ہے کہ کشمیر کے موقف پہ ہمیشہ پاکستان نے ڈٹ کے بات کی ہے. جب بھی بات کی ہے کشمیریوں کی، میاں نواز شریف نے کی اپنے دور میں، میاں شہباز شریف نے کی اپنے دور میں، مسلم لیگ نون نے کی ہے. اچھا سر، کیا ابھی حکومت جانے والی ہے؟ جس طرح سے انہوں نے ٹک ٹاک، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹک ٹاکر ہیں آپ کے مطابق، تو جس طرح سے وہ باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ حکومت جانے والی ہے؟ وہ جتنا انجوائے کر رہے ہیں، بڑے بڑے عہدے انجوائے کر رہے ہیں، بڑی بڑی چیزیں انجوائے کر رہے ہیں، تو وہ مسلم لیگ نون کے مرہون منتی کر رہے ہیں نا. اور باقی دیکھیں وہ ہمارے ساتھ کولیشن گورنمنٹ ہے ان کی،
میں کوئی زیادہ بات نہیں کرتا, یہ اس لیول کی باتیں ہیں. صحیح. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ انہیں عزت دی ہے, انہیں مرتبہ دیا ہے, ٹھیک, ان کو ریئلائز کیا ہے, ان کو مانا ہے, ان کی اکثریت کو اپنایا ہے, صحیح, ان کو عزت دی ہے, اپنی حکومت میں شامل کر لیا پی ڈی ایم کے روم میں. ساری چیزیں حکومت کا بھی حصہ بنانے کی بارہا دفعہ کوشش انہیں آفر کی. صحیح. اتنے بڑے بڑے آئینی عہدے ان کو دیے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ جب اتنی عزت کسی کو ملتی ہے تو اس کا بھی فرض ہے کہ دوسروں کو بھی اتنی عزت دے, نہ کہ ٹک ٹک کرنے لگ جائے. اکثر ہم نے دیکھا ہے الیکشن کے دوران جتنے بھی ایم این اے ایم پی ایز ہوتے ہیں انہیں ایک ایک گھر میں وہ جاتے ہیں, بلکہ اس گھر کے ووٹ تک یاد ہوتے ہیں. تو کیا آپ عام دنوں میں بھی لوگوں کی خوشی غمی میں شامل ہوتے ہیں؟ جی بالکل, یقین کریں شاید ہم الیکشن والے دنوں میں کم جاتے ہوں, یہ جانا ہی نہ پڑتا. ہم اب چاہے ہم جیتیں چاہے ہم ہاریں یہ رب کے اختیار میں ہے, لیکن عوام سے رابطہ نہیں ہم توڑتے. ان کی غمی میں, خوشی میں, ان کے مسائل, ان کے کام, ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا. کیونکہ دیکھو وہ ہمارے لیے جب الیکشن آتا ہے نا فضا, میں سچ بات بتا رہا ہوں, ان کا اتنا بڑا ہمارے پہ قرض ہوتا ہے, اتنا بڑا ہمارے پہ احسان ہوتا ہے نا. دیکھیں اتنی چلچلاتی گرمی ہو یا سردی ہو, اس میں ہماری اپنی مائیں بہنیں ہمیں ووٹ ڈالنے کے لیے آتی ہیں, بے لوس ہو کے, بوڑھے بزرگ آتے ہیں. بالکل, ہم کیسے بھول جائیں ان کو؟ تو ہمارے لیے تو میں کہہ رہا ہوں شرم کا مقام ہوتا ہوگا اگر کوئی ایسا کرتا. بالکل, عوام ہے تو ہم ہیں, عوام ہے تو ہماری پارٹی ہے, عوام ہے, ورکر ہے تو سب لوگ ہیں, ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے بہت قیمتی وقت سے ہمیں یہاں پر ٹائم دیا, بہت زبردست انداز میں تمام سوالوں کے جواب بہت ہی بہادرانہ انداز میں دیے, اور جہاں چیز ماننے کی تھی آپ نے مانا, اور جو چیز بتانے کی تھی آپ نے پوائنٹ وائز ہمیں بتائی. بہت بہت شکریہ سر. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اپنی میزبان فضا حسین کو اجازت دیں. اللہ حافظ.